أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم تیسرے پارے کا آغاز کریں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے تاکہ ہم آسانی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ سکیں اور ان کو اپنے عمل میں لے آئیں. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیہ نمبر 253، یہ سب رسول جو ہم نے مبعوث فرمائے ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ان میں سے کسی سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا اور کسی کو درجات میں سب پر فوقیت دی، اور ہم نے مریم کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو واضح نشانیاں عطا فرمائیں، اور ہم نے پاکیزہ روح کے ذریعے اس کی مدد فرمائی. اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے پیچھے آنے والے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آ جانے کے بعد آپس میں کبھی بھی نہ لڑائی جھگڑا کرتے، مگر انہوں نے اختلاف کیا، بس ان میں سے کچھ ایمان لائے اور ان میں سے کچھ نے کفر اختیار کیا. اور یہ بات یاد رکھو کہ اگر اللہ چاہتا یعنی انہیں ایک ہی بات پر مجبور رکھتا تو وہ کبھی بھی باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی لوگوں کو فیصلہ کرنے کی آزادی عطا فرماتا ہے اور ان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے. اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی اور کافروں کے لیے نہ کوئی دوستی اور مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی، اور یہ کفار ہی ظالم ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 255 میں کہ اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے. نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کے اذن کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ مخلوقات کے سامنے ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، وہ جو کچھ اس کے بعد بھی آنے والا ہے وہ سب جانتا ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ چاہے. اس کی کرسی، سلطنت اور قدرت تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے، اور اس پر ان دونوں یعنی زمین اور آسمان کی حفاظت ہرگز دشوار نہیں ہے. وہی سب سے بلند رتبہ والا ہے اور بڑی عظمت والا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 256 میں فرماتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، بے شک ہدایت گمراہی سے واضح طور پر ممتاز ہو چکی ہے. سو جو کوئی ان باطل معبودوں کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کے لیے ٹوٹنا ممکن نہیں ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. اور جو لوگ کافر ہیں ان کے حمایتی شیطان ہیں، وہ انہیں حق کی روشنی سے نکال کر باطل کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں. یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے.
آیا نمبر 258، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے سلطنت دی تھی ابراہیم علیہ السلام سے خود اپنے رب ہی کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، تو جواباً کہنے لگا میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اسے مغرب سے نکال لا۔ سو وہ کافر حیران ہو گیا، اور اللہ ظالم قوم کو حق کی راہ نہیں دکھاتا۔ آیت نمبر 259، یا اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جو ایک بستی پر سے گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، تو اس نے کہا کہ اللہ اس کی موت کے بعد اسے کیسے زندہ فرمائے گا؟ سو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے اللہ نے اسے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اسے زندہ کیا اور پھر پوچھا تو یہاں مرنے کے بعد کتنی دیر ٹھہرا رہا؟ اس نے کہا کہ میں ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرا رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، بلکہ تو 100 برس پڑا رہا۔ بس اب تو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ، وہ باسی بھی نہیں ہوئی، اور اب اپنے گدھے کی طرف نظر کر جس کی ہڈیاں بھی سلامت نہیں رہی، اور یہ اس لیے کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیں۔ اور اب ان ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم انہیں کیسے جنبش دیتے اور اٹھاتے ہیں، پھر انہیں گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ جب یہ معاملہ ان پر خوب آشکار ہو گیا تو بول اٹھا، میں مشاہداتی یقین سے جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرے جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ ارشاد ہوا، کیا تم یقین نہیں رکھتے؟ اس نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یقین رکھتا، لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو بھی خوب سکون حاصل ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، سو تم 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ یقیناً اللہ بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 261 میں فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنا دانے اجر پائے گا، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 262، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں پھر اپنے خرچ کیے ہوئے مال کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور روز قیامت ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سائل سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے پیچھے اس کے دل آزاری ہو، اور اللہ بے نیاز بڑا حلم والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے صدقات احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح برباد نہ کر لیا کرو جو مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ ہی روز قیامت پر۔ اس کی مثال ایک ایسے چکنے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہو تو وہ اسے پھر ویسے ہی سخت و صاف پتھر کر کے چھوڑ دے۔ سو اپنی کمائی میں سے ان ریاکاروں کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت نمبر 265، اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ایمان اور اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی پھواری کافی ہو، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں؟ اس کے لیے اس میں کھجوروں اور انگور کے علاوہ ہر قسم کے پھل ہوں، اور ایسے وقت میں اسے بڑھاپا آ پہنچے اور ابھی اس کی اولاد بھی ناتواں ہو، اور ایسے وقت میں اس باغ پر ایک بگولا آ جائے جس میں آگ ہو اور وہ باغ جل جائے، تو اس کی محرومی اور پریشانی کا عالم کیا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے نشانیاں واضح طور پہ بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور کرو۔ سو کیا تم چاہتے ہو کہ آخرت میں تمہارے اعمال کا باغ بھی ریاکاری کی آگ میں جل کر بھسم ہو جائے اور تمہیں سنبھالا دینے والا بھی کوئی نہ ہو؟
اے ایمان والو، ان پاکیزہ کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں نکالا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اس میں سے گندے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو کہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم خود اسے ہرگز نہ لو، سوائے اس کے کہ تم اس میں چشم پوشی کر لو، اور جان لو کہ بے شک اللہ نہایت لائق حمد ہے۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک دے، تنگ دستی کے خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش و فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ بڑی بخشش والا اور خوب وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ آیا نمبر 269۔ اللہ جسے چاہتا ہے دنائی عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت و دنائی عطا کی گئی اسے بہت بڑی بھلائی نصیب ہوئی، اور صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں جو صاحب عقل اور دانش ہیں۔ آیا نمبر 270۔ اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو یا تم جو منت بھی مانگو تو اللہ اسے یقیناً جانتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے، اس میں دوسروں کو ترغیب ہوگی، اور اگر تم اسے مخفی رکھو تو وہ محتاجوں کو پہنچا دو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ اس خیرات کی وجہ سے تمہارے کچھ گناہوں کو تم سے دور فرما دے گا، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کا ہدایت یافتہ ہو جانا آپ کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو سو وہ تمہارے اپنے فائدے میں ہے، اور اللہ کی رضا جوئی کے سوا تمہارا خرچ کرنا مناسب ہی نہیں ہے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے اس کا اجر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیا نمبر 273۔ خیرات ان فقیروں کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں کسب معاش سے روک دیے گئے ہیں، وہ امور دین میں ہر وقت مشغول رہنے کے باعث زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے، ان کے زہدن طمع سے باز رہنے کے باعث نادان جو ان کے حال سے بے خبر ہیں انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ تم ان کی صورت سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے بالکل سوال نہیں کرتے کہ کہیں مخلوق کے سامنے گڑ گڑانا نہ پڑے، اور تم جو مال بھی خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شب و روز اپنا مال پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں، اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور روز قیامت ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ آیا نمبر 275۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ روز قیامت کھڑے نہیں ہو سکیں گے مگر جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان یا اسیب نے چھو کر بدحواس کر دیا ہو، یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ تجارت یعنی خرید و فروخت بھی تو سود کی مانند ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت یعنی سوداگری کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ بس جس کے پاس اس کے رب کی جانب سے نصیحت پہنچی سو وہ سود سے باز آ گیا، سو جو پہلے گزر چکا وہ اسی کا ہے اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جس نے پھر بھی لیا سو ایسے لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور اللہ سود کو مٹاتا ہے یعنی سودی مال سے برکت کو ختم کر دیتا ہے، اور صدقات کو بڑھاتا ہے یعنی صدقے کے ذریعے مال کی برکت کو زیادہ کرتا ہے، اور اللہ کسی بھی نافرمان کو پسند نہیں کرتا۔ آیہ نمبر 277۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر آخرت میں بھی کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے۔ آیہ نمبر 278۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ بھی سود میں باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر تم صدق کے دل سے ایمان رکھتے ہو، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اعلان جنگ پر خبردار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال جائز ہے، نہ تم خود ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ اور آیہ نمبر 280۔ اور اگر قرض دار تنگ دست ہو تو خوشحالی تک مہلت دی جانی چاہیے، اور تمہارے قرض کو معاف کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں معلوم ہو کہ غریب کی دلجوئی اللہ کی نگاہ میں کیا مقام رکھتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو جو کچھ عمل اس نے کیا اس کی پوری پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیہ نمبر 282۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت تک کے لیے آپس میں قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان جو لکھنے والا ہو اسے چاہیے کہ انصاف کے ساتھ لکھے، اور لکھنے والا
لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے لکھنا سکھایا ہے، بس وہ لکھ دے، یعنی شرعی اور ملکی دستور کے مطابق پوری دیانتداری سے لکھے، اور مضمون وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ حق یعنی قرض ہو، اور اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور اس قرض میں سے لکھواتے وقت کچھ بھی کمی نہ کرے۔ پھر اگر وہ شخص جس کے ذمہ حق واجب ہو نہ سمجھ یا ناتوان ہے یا خود مضمون لکھوانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اس کے کرندے کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے لوگوں میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ پھر اگر دونوں مرد میسر نہ آئے تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، یہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہیں تم گواہی کے لیے پسند کرتے ہو، یعنی قابل اعتبار ہوں، تاکہ ان دونوں میں سے ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے، اور گواہوں کو جب بھی گواہی کے لیے بلایا جائے وہ انکار نہ کرے، اور معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اسے اپنی اپنی میعاد تک لکھ رکھنے میں اکتایا نہ کرو۔ یہ تمہارا دستاویز تیار کر لینا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کے قریب ہے اور گواہی کے لیے مضبوط تر، اور یہ اس لیے بھی قریب تر ہے کہ تم شک میں مبتلا نہ ہو، سوائے اس کے کہ دست بدست ایسی تجارت ہو جس کا لین دین تم آپس میں کرتے رہتے ہو، تو تم پر اس کے نہ لکھنے کا کوئی گناہ نہیں۔ اور جب بھی آپس میں خرید و فروخت کرو تو گواہ بنا لیا کرو، اور نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی گواہ کو، اور اگر تم نے ایسا کیا تو یہ تمہاری حکم شکنی ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تمہیں معاملات کی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اور اگر تم سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو باقبضہ رہن رکھ لیا کرو۔ پھر اگر تم میں سے ایک کو دوسرے پر اعتبار ہو تو جس کی دیانت پر اعتبار کیا گیا اسے چاہیے کہ اپنی امانت ادا کر دے، اور وہ اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا پالنے والا ہے، اور تم گواہی کو چھپایا نہ کرو، اور جو شخص گواہی چھپاتا ہے تو یقیناً اس کا دل گناہ گار ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 284، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اللہ کے لیے ہے، وہ باتیں جو تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم ظاہر کرو یا انہیں چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 285، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائے، یعنی اس کی تصدیق کی جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اہل ایمان نے بھی سبھی دل سے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان بھی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں ہم نے تیرا حکم سنا اور اطاعت قبول کی۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور ہم سب کو تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ اس نے جو نیکی کمائی اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور اس نے جو گناہ کمایا اس پر اس کا عذاب ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھے تو ہماری گرفت نہ فرمانا۔ اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمارے گناہوں سے ہمیں درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، بس ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ الحمدللہ جی، یہاں پر ہماری سورۃ البقرہ کمپلیٹ ہوئی، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اور اس کا علم اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل میں جانتے ہیں۔ آیت نمبر 2، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی نے یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے۔ یہ ان سب کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلی اتری ہیں، اور اسی نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا، جیسے اس سے قبل لوگوں کی رہنمائی کے لیے کتابیں اتاری گئیں، اور اب اسی طرح اس نے حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا قرآن نازل کیا۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں
ان کے لیے سنگین عذاب ہے، اور اللہ بڑا غالب انتقام لینے والا ہے۔ یقیناً اللہ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے۔ آیت نمبر 6، اور وہی ہے جو ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں ہے، وہ بڑا غالب والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جس میں سے کچھ آیتیں محکم یعنی ظاہراً بھی صاف اور واضح معنی رکھنے والی ہیں اور وہی کتاب کی بنیاد ہے، اور کچھ آیات متشابہ ہیں، سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے اس میں سے صرف متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، فقط فتنہ پھیلانے کے لیے اور اصل مراد کے بجائے من پسند معنی مراد لینے کی غرض سے، اور اس کی اصل مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور علم میں کامل پختگی رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، ساری کتاب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہے اور نصیحت صرف اہل دانش کو ہی نصیب ہوتی ہے، اور عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت سے سرفراز کیا ہے اور ہمیں خاص اپنی طرف سے رحمت عطا کر، بے شک تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک تو اس دن کے جس میں کوئی شک نہیں سب لوگوں کو جمع فرمانے والا ہے۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا، نہ ان کے مال انہیں اللہ کے عذاب سے کچھ بھی بچا سکیں گے اور نہ ہی ان کی اولاد، اور وہی لوگ دوزخ کا ایندھن ہے۔ آیت نمبر 11، کہ ان کا بھی قوم فرعون اور ان سے پہلی قوموں جیسا طریقہ ہے، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں سے فرما دے، تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بے شک تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک نشانی ہے جو میدان بدر میں آپس میں مقابل ہوئیں۔ ایک جماعت نے اللہ کی راہ میں دفاع جنگ کی اور دوسرے کافر تھے، یعنی کفار مکہ، جنہوں نے مدینہ کے پرامن مسلمانوں پر فوج کشی کی۔ وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ اپنی مدد کے ذریعے جسے چاہتا ہے تقویت دیتا ہے۔ یقیناً اس واقعہ میں آنکھ والوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے اپنی خواہشات کی محبت خوب آراستہ کر دی گئی ہے، جن میں عورتیں اور اولاد اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگے ہوئے خوبصورت گھوڑے اور مویشی اور کھیتی شامل ہے۔ یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس تو بہتر ٹھکانہ ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دے، کیا میں تمہیں ان سب سے بہتر چیزوں کی خبر نہ دوں؟ ہاں، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ان سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے خوشنودی نصیب ہوگی، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم یقیناً ایمان لے آئے، سو ہمارے گناہ معاف فرما دیجئے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ آیت نمبر 17، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں اور قول اور عمل میں سچائی والے ہیں، اور ادب اور اطاعت میں جھکنے والے ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ آیت نمبر 18، اللہ نے اس بات پر گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی، اور ساتھ یہ بھی کہ وہ ہر تدبیر عدل کے ساتھ فرمانے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں، وہی غالب حکمت والا ہے۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے جو اپنے پاس علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا، وہ صرف بامی حسد اور اناد کے باعث تھا، اور جو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرے تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر پھر بھی آپ سے جھگڑا کرے تو فرما دیں کہ میں نے اور جس نے بھی میری پیروی کی، اپنا چہرہ اللہ کے حضور جھکا دیا۔ اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے فرما دیں، کیا تم بھی اللہ کے حضور جھکتے ہو یعنی اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ فرما برداری اختیار کر لیں تو وہ حقیقتاً ہدایت پاگے، اور اگر منہ پھیر لے تو آپ کے ذمہ فقط حکم پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 21،
یقیناً جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے بھی انہیں قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، سو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں غارت ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں علم کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ وہ کتاب الہی کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو پھر ان میں سے ایک طبقہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ روگردانی کرنے والے ہیں۔ یہ روگردانی کی جرت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، اور وہ اللہ پر جو بہتان باندھتے رہتے ہیں اس نے ان کو اپنے دین کے بارے میں فریب میں مبتلا کر دیا ہے۔ سو کیا حال ہوگا جب ہم ان کو اس دن جس میں کوئی شک نہیں جمع کریں گے، اور جس جان نے جو کچھ بھی اعمال میں کمایا ہوگا اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان میں کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوں کہیے کہ اے اللہ سلطنت کے مالک، تو جسے سلطنت عطا فرما دے اور جسے چاہے سلطنت لے لے، اور تو جسے چاہے عزت عطا فرما دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ ساری بھلائی تیری ہی قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آیہ نمبر 27، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل کتاب کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائے، اور جو کوئی ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ کی دوستی میں سے کچھ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ تم ان کے شر سے بچنا چاہو، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ آپ فرما دے کہ جو تمہارے سینوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ خوب جانتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر جان ہر اس نیکی کو بھی اپنے سامنے حاضر پالے گی جو اس نے کی تھی، اور ہر برائی کو بھی جو اس نے کی تھی، تو وہ آرزو کرے گی کہ کاش میرے اور اس برائی یا اس دن کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہو جائے، اور اللہ تمہیں اپنی ذات کے غضب سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر تو بہت مہربان ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ نہایت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آپ فرما دیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ روگردانی کرے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ آیہ نمبر 33، بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو بھی جہان والوں پر بزرگی میں منتخب فرما لیا۔ یہ ایک ہی نسل ہے، ان میں سے بعض بعض کی اولاد ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور یاد کرے جب عمران کی بیوی نے عرض کیا کہ اے میرے رب، جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے دیگر ذمہ داریوں سے آزاد کر کے خالص تیری نظر کرتی ہوں، سو تو میری طرف سے یہ نذرانہ قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے لڑکی کو جنا تو عرض کرنے لگی کہ اے اللہ، میں نے تو لڑکی کو جنا ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ اسے خوب جانتا تھا۔ وہ بولی، اور لڑکا جو میں نے مانگا تھا ہرگز اس لڑکی جیسا نہیں ہو سکتا تھا جو اللہ نے عطا کی ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ سو اس کے رب نے اس مریم کو اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرما لیا اور اسے اچھی پرورش کے ساتھ پروان چڑھایا، اور اس کی نگہبانی زکریہ علیہ السلام کے سپرد کر دی۔ جب بھی زکریہ علیہ السلام اس کے پاس عبادت گاہ میں داخل ہوتے تو وہ اس کے پاس نئی سے نئی کھانے کی چیزیں موجود پاتے۔ انہوں نے پوچھا، اے مریم، یہ چیزیں تمہارے پاس کہاں سے آتی ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ رزق اللہ کے پاس سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، عرض کیا، اے میرے اللہ، مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔
ابھی وہ حجرے میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے یا دعا ہی کر رہے تھے کہ انہیں فرشتوں نے آواز دی کہ بے شک اللہ آپ کو فرزند یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے جو کلمت اللہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار بھی ہوگا اور عورتوں کی رغبت سے بہت محفوظ ہوگا اور ہمارے خاص نیکوکار بندوں میں سے نبی ہوگا۔ زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا حالانکہ مجھے تو بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ آیت نمبر 41، عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی فرما دے۔ فرمایا کہ تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے بات نہیں کر سکو گے اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور شام اور صبح اس کی تسبیح بیان کرتے رہو۔ اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر لیا اور تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور تمہیں آج سارے جہان کی عورتوں پر برگزیدہ کر دیا ہے۔ آیت نمبر 43، اے مریم، تم اپنے رب کی بڑی عاجزی سے بندگی بجا لاتی رہو اور سجدہ کرتی رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غائب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں، حالانکہ آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرعہ اندازی کے طور پر اپنے قلم پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم علیہ السلام کی کفالت کرے، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تمہیں اپنے پاس سے ایک کلمہ خاص کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہوگا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں قدر و منزلت والا ہوگا اور اللہ کے خاص قربت یافتہ بندوں میں سے ہوگا، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں اور پختہ عمر میں گفتگو کرے گا اور اللہ کے نیکوکار بندوں میں ہوگا۔ مریم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا حالانکہ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ارشاد ہوا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب کسی کام کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے فقط اتنا فرماتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سب کچھ سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ ان سے کہیے گا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندوں کی شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، سو وہ اللہ کے حکم سے فوراً اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے، اور میں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والوں کو شفا یاب کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دیتا ہوں۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور میں اپنے سے پہلے اتری ہوئی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور یہ اس لیے کہ تمہاری خاطر بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم نے اپنے اوپر حرام کر لی ہیں، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ آیت نمبر 52، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو اس نے کہا کہ اللہ کی طرف کون لوگ میرے مددگار ہیں؟ تو اس کے مخلص ساتھیوں نے عرض کیا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اب پھر دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی، اور ہم نے اس رسول کی اتباع کی، سو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ آیت نمبر 54، پھر یہودی کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے خفیہ سازش کی، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے مخفی تدبیر کی، اور اللہ سب سے بہتر مخفی تدبیر فرمانے والا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ اے عیسیٰ، بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں اور تمہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں سے نجات دلانے والا ہوں، اور تمہارے پیروکاروں کو ان کافروں پر قیامت تک برتری دینے والا ہوں، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، سو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے میں تمہارے درمیان اس کا فیصلہ کر دوں گا۔ پھر جو لوگ کافر ہوئے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے
اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کے بھرپور اجر دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 58، یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ نشانیاں ہیں اور حکمت والی باتیں ہیں۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی سی ہے، جسے اس نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا اور وہ ہو گیا۔ امت کی تنبیہ کے لیے فرمایا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، بس شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا۔ بس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کرے تو آپ فرما دیں کہ آ جاؤ، ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اور اپنے آپ کو بھی اور تمہیں بھی ایک جگہ پر بلا لیتے ہیں۔ پھر ہم مباہلہ یعنی گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ بے شک یہی سچا بیان ہے، اور کوئی بھی اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے، اور بے شک اللہ ہی سب سے بڑا غالب حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ لوگ روگردانی کریں تو یقیناً اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 64، آپ فرما دیں اے اہل کتاب، تم اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرائیں گے، اور ہم میں سے کوئی ایک دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہیں بنائے گا۔ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو کہہ دو کہ گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو اللہ کے تابع فرما بردار مسلمان ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ یعنی انہیں یہودی یا نصرانی کیوں ٹھہراتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل جس پر تمہارے دونوں مذہبوں کی بنیاد ہے تو نازل ہی ان کے بعد کی گئی تھی۔ کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے ہو؟ سن لو، تم وہی لوگ ہو جو ان باتوں میں بھی جھگڑتے رہے ہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا، مگر ان باتوں میں کیوں تکرار کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم نہیں؟ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے سچے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ بے شک سب لوگوں سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کے قریب اور حقدار تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کے دین کی پیروی کی، اور وہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے۔ اے مسلمانوں، اہل کتاب میں سے ایک گروہ تو شدید خواہش رکھتا ہے کہ کاش وہ تمہیں گمراہ کر دیں، مگر وہ صرف اپنے آپ کو ہی گمراہی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے۔ آیت نمبر 70، اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کر رہے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو، یعنی تم اپنی کتاب میں سب کچھ پڑھ چکے ہو۔ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں خلط ملط کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور آیت نمبر 72، اور اہل کتاب کا ایک گروہ لوگوں سے کہتا ہے کہ تم اس کتاب یعنی قرآن پر جو مسلمانوں پر نازل کی گئی ہے دن چڑھے صبح کے وقت تو ایمان لے آیا کرو اور شام کو انکار کر دو، تاکہ تمہیں دیکھ کر لوگ بھی ایسا کرنے لگے، اور کسی کی بات نہ مانو سوائے اس شخص کی جو تمہارے ہی دین کا پیروکار ہو۔ فرما دے کہ بے شک ہدایت تو فقط ہدایت الہی ہے، اور وہ لوگ اپنے لوگوں سے مزید کہتے ہیں کہ یہ بھی ہرگز نہ ماننا کہ جیسی کتاب یا دین تمہیں دیا گیا ہے اس جیسا کسی اور کو دیا جائے گا، یا یہ کہ کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت لا سکے۔ فرما دیں کہ بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور بڑے علم والا ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 75، اور اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس اپنے مال کا ڈھیر امانت کے طور پر رکھ دیں تو وہ آپ کو لٹا دیں گے، اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک دینار امانت رکھ دیں تو آپ کو وہ بھی نہ لٹائے سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے رہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، اور اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور انہیں خود بھی معلوم نہیں ہے۔ ہاں، جو اپنا وعدہ پورا کرے اور تقوی اختیار کرے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، سو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کا تھوڑی سی قیمت کے عوض سودا کر دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام فرمائے گا، اور نہ ہی ان کی طرف نگاہ اٹھائے گا، اور نہ ہی انہیں پاکیزگی دے گا،
اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ بے شک ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبانوں کو مروڑ لیتے ہیں تاکہ تم ان کی الٹ پھیر کو بھی کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ ہرگز اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور وہ اللہ پر جھوٹ کھڑتے ہیں، اور یہ انہیں خود بھی معلوم ہے۔ کسی بشر کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے، پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، اور اس وجہ سے کہ تم خود اس کو پڑھتے بھی ہو، اور وہ پیغمبر تمہیں یہ حکم کبھی نہیں دیتا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنا لو۔ کیا وہ تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد اب تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، پھر تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوں گی، تو ضرور بالضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بالضرور ان کی مدد کرو گے۔ فرمایا کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا؟ سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کر لیا۔ فرمایا کہ کیا تم گواہ ہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب پوری نسل آدم کے لیے تنبیہاً فرمایا، پھر جس نے اس اقرار کے بعد روگردانی کی بس وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ کیا یہ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ اور جو کوئی بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے اس نے خوشی سے یا لاچاری سے بہرحال اس کی فرما برداری اختیار کی ہے، اور سب اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ آپ فرما دیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتارا گیا ہے، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ اور باقی نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، سب پر ایمان لائے ہیں۔ ہم ان میں سے کسی پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے، اور ہم انہی کے تابع ہیں۔ اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ ان لوگوں کو کیوں کر ہدایت فرمائے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، حالانکہ وہ اس امر کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے، اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی تھی۔ اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت پڑی رہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 88 میں فرماتے ہیں کہ وہ اس پھٹکار میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے، اور ان سے اس عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اور وہی لوگ گمراہ ہیں۔ اور اب اس پارے کی آخری آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور حالت کفر میں ہی مر گئے، سو ان میں سے کوئی شخص اگر زمین بھر سونا بھی اپنی نجات کے لیے معاوضے میں دینا چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الحمدللہ آج ہمارا تیسرا سپارہ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن وارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین یا الہی آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔